اس ٹائم مریم نفیس صاحبہ نے بائسنس اپنی شو کروائی ہے بیان کے دوران، اور ان کے بیان سے واضح طور پر بائسنس ہمیں محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ویڈیو میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ گاڑیاں وہ لڑکیاں دے رہی تھیں نہ کہ وہ لڑکے۔ اس چیز کو بڑھا چڑھا کر مریم نفیس صاحبہ نے جو یہ ساری بات ہے وہ پیش کر دی ہے، اس کو غلط اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ساری بات کو، کہ اس لڑکے کا قصور تھا۔ اب کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج نے سارا ان کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا اس ٹائم، اور ساری بات یہ کلیئر ہے کہ کون کیا کر رہا تھا اس ٹائم پر۔ اب اگر سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی یہ اے آئی کا نام دیتی ہیں یا پھر کہتی ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ ہے، تو پھر تو وہ ان کی اپنی ایک چوائس ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا میزبان محمد جان عالم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو نمائندہ۔ تھمبنیل اور ٹائٹل سے آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آج کی یہ ویڈیو کس بارے میں ہے، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ کتنا زیادہ کریٹیکل ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جو سوشل میڈیا پر تو ٹرینڈ پر ہے ہی ساتھ الیکٹرانک میڈیا پر بھی ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ٹک شاپ انسیڈنٹ کے بارے میں۔ لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں موجود ایک ٹک شاپ پر آپ کو پتہ ہے تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک لڑکا کافی زخمی ہوا تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود 3 لڑکیوں نے ایک لڑکے پر تشدد کیا تھا۔ وہ لڑکا وہاں پر ایز اے سیلز مین کام کر رہا تھا اس وقت، اور ابھی بھی اسٹل وہاں پر ہی ہوتا ہے، اور ان لڑکیوں نے اس لڑکے پر بے بنیاد جھوٹے الزامات بھی لگائے تھے۔ اس پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوا ہوں اور اپنے چینل پر میں نے اپلوڈ بھی کر دی تھی۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن پر ڈال رہا ہوں، آپ لوگ جا کر لازمی دیکھنا، کیونکہ اس ویڈیو میں نے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک اداکارہ جن کا نام مریم نفیس ہے، جو کہ کافی ٹائم سے شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں اور کافی ڈراماز ہم دیکھتے آ رہے ہیں ان کے، لیکن حالیہ میں ہوئے ایک واقعے میں جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ نامناسب تھا۔ بالکل نامناسب اس لیے ہے کیونکہ اس ٹائم مریم نفیس صاحبہ نے بائسنس اپنی شو کروائی ہے بیان کے دوران، اور ان کے بیان سے واضح طور پر بائسنس ہمیں محسوس ہو رہی تھی، بلکہ وہ پورا کا پورا بائسنس پر مبنی تھا۔ بائسنس سے مراد ہوتا ہے کہ یک طرفہ ہونا، مطلب ون سائیڈڈ بات کرنا، ٹھیک ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، جس سے آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہو، جو کہ آپ کو پسند ہو، اس پر ہی آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور اسی کو آپ صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس باقیوں کو آپ کمتر سمجھتے ہیں، انفیریئر سمجھتے ہیں، اور ان کو آپ کسی بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ وہی کام مریم نفیس صاحبہ نے کیا ہے اس وقت، کہ ان لڑکیوں کی بھرپور سائیڈ لے کر، ایون کہ اگر کہا جائے تو ان کو پورا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کمپلیٹلی ان کی حمایت کی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، سراسر بالکل الزام ہے ان پر۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ کہا انہوں نے کہ اس لڑکی کی غلطی تھی، کیونکہ وہ لڑکا جو ہے اس نے گندی نظر سے دیکھا ان لڑکیوں کو۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جس کا نام لاریب طارق ہے، جس پر میں پہلے ہی بات کر چکا تھا اپنی اس ویڈیو پر، وہ مریم نفیس صاحبہ کی دوست ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک ہی بیوٹیشین کلینک میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہیں سے ان کی وہ دوستی بھی شروع ہو گئی۔ لیکن دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بائسنس اپنی شو کروائیں، یک طرفہ رویہ اپنا وہاں پر ظاہر کروائیں، کیونکہ انصاف کی اگر بات ہوتی نا اس ٹائم، جسے کہتے ہیں ایکویلٹی بیسڈ، اگر وہ بات کرتی نا، تو پھر بھی ہم ان کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس لڑکے پر ہی سارا ملبہ ڈال دیا۔ مریم نفیس کا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکا جو ہے ان 3 لڑکیوں کو طوائفیں کہہ رہا تھا، وہ غلط القاب سے بلا رہا تھا، اور ان کے کپڑوں کا مذاق بھی بنا رہا تھا۔ وہ لڑکا ان کی ڈریسنگ پر بات کر رہا تھا کہ کیسی یہ ویسٹرن ڈریسنگ ہے،
اور اس کے علاوہ گالیاں بھی دے رہا تھا وہ لڑکا، جبکہ ویڈیو میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ گالیاں وہ لڑکیاں دے رہی تھیں نہ کہ وہ لڑکا۔ ہاں، ایک کام اس لڑکے نے کیا تھا اس ٹائم، وہ یہ تھا کہ جب ان لڑکیوں نے حملہ کرنا شروع کیا تو اپنے ڈیفینس میں، اپنے بچاؤ میں، اس لڑکے نے ان لڑکیوں کو دھکا دیا، آگے کیا تاکہ وہ اس پر حملہ آور نہ ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود جب 3 لڑکیاں تھیں تو انہوں نے اٹیک کر دیا بڑے آرام سے اس ایک لڑکے پر، جبکہ ظاہر بات ہے بچاؤ کا حق تو ہر بندے کو ہے۔ ایک سیلف ڈیفenس کا تو لفظ ہم لوگوں نے سنا ہے جس کا استعمال ہم لوگ موقع پر کرتے ہیں، وہی وہی کام کیا تھا اس وقت یوسف نے وہاں پر۔ اس چیز کو بڑھا چڑھا کر مریم نفیس صاحبہ نے جو یہ ساری بات ہے وہ پیش کر دی ہے، اس کو غلط اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ساری بات کو، کہ اس لڑکے کا قصور تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اکیلا لڑکا جو اس وقت آن ڈیوٹی تھا، اس کے پاس کا اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ آنے والے کسی بھی کسٹمر کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس پر تبصرے کرے یا ان کا مذاق اڑائے، کیونکہ وہ تو اپنا ظاہری بات ہے ایز اے سیلز مین وہاں پر کام کر رہا تھا، اس کی غلطی بھی نہیں تھی۔ ہاں، وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے جس پر ان کو لگا کہ شاید ان کے متعلق بات کی گئی ہے، لیکن پھر جو ہنگامہ انہوں نے کیا وہ بھی سراسر غلط تھا۔ اس پر مریم نفیس صاحبہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، صرف انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس لڑکی کی غلطی تھی، اس لڑکے نے گندی زبان استعمال کی ہے، ان کو گندی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں گالیاں دی ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ گندے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں، جبکہ اس بات میں سراسر کوئی بھی صداقت نہیں ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج نے سارا ان کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا اس ٹائم، اور ساری بات تو یہ کلیئر ہے کہ کون کیا کر رہا تھا اس ٹائم پر۔ اب اگر سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی یہ اے آئی کا نام دیتی ہیں یا پھر کہتی ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ ہے، تو پھر تو وہ ان کی اپنی ایک چوائس ہے، لیکن اگر میم بات کرتی نا ان بائس ہو کر، پھر بھی ہم ان کی بات پر غور کرتے، ان کو ایکسیپٹ کرتے۔ لیکن یہ بات ایسی ہے کہ ظاہری بات ہے جتنے بھی یوزرز ہیں سوشل میڈیا کے، ایون کہ جتنی بھی ہماری پبلک ہے، وہ ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہے اس بات۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، تو جو ایسی باتیں کر رہا ہے آپ ان کو بے نقاب کیجئے تاکہ ہم سب کو بھی معلوم ہو، اور دوسری طرف یہ میں کہوں گا کہ آپ بھی حق اور سچ کی بات کیجئے۔ امید ہے کہ مریم نفیس صاحبہ جو ہیں ان کو احساس ہوگا کہ جو انہوں نے اپنا بیان دیا ہے وہ غلط تھا۔ جیسے مجھے کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی میں دوبارہ اس کنورزیشن کو کنٹینیو کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔